الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے دوستو ساتھیوں، آپ کے سامنے سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 18واں پارٹ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ عام الحزن والا واقعہ ہو چکا تھا، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول کے دنیاوی دو بڑے سہارے جو تھے وہ چھن چکے تھے، اور اب جو ہے قریش اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جلغار بول چکا تھا کہ اب ان کے قتل کے فرمان بھی جاری ہو چکے تھے، جو کہ پچھلی ویڈیو میں نے وضاحت سے آپ کو بتایا۔ پھر بھی تھوڑی سمری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا جناب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، قبیلے کے ایک سردار کو چننا تھا، یعنی بنو ہاشم کے زبیر کو چنا جاتا ہے اللہ کے رسول کے چاچا۔ پھر ان کا بھی کچھ وقت بعد انتقال ہو جاتا ہے، تو ایک ملعون شخص جو تھا وہ بنتا ہے قبیلے کا سردار، جس کا بارے میں قرآن مجید میں سورہ نازل کری گئی، سورہ لہب، یعنی ابو لہب جو تھا وہ اس قبیلے کا سردار بنتا ہے، جو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مخالف تھا۔ آپ کا چچا تھا، سگا چچا، لیکن بہت بڑا مخالف بھی تھا۔ اس نے جو ہے قبیلے کا سردار بنتے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹیزن شپ کو ختم کر دیا، اور کہا کہ یہ بندہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹ چکا ہے اور اس کا اب ہمارے قبیلے سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی اب جو اس کو پکڑ کے قتل کر دے، کچھ بھی کر دے، بلڈ منی، دیت وغیرہ کچھ نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اسی کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مد نظر رکھتے ہوئے اب کہیں کا پلان بنانا تھا، یعنی آپ کو امان تو طلب کرنی تھی، مکہ کی سٹیزن شپ ختم ہو چکی، امان ختم ہو چکی، اب آپ کو کوئی پکڑ کے قتل کر دے یا نقصان پہنچا دے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے حبشہ بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ نے حبشہ کو چھوڑ کے طائف کی بستی کی طرف رخ کرا، طائف کو چنا۔ طائف کی بستی جو تھی مکہ سے کم 60 کلومیٹر دور تھی۔ دو راستے تھے، ایک تو طریق الجبال تھا اور ایک تھا طریق السلیب یا سبیل، یہ آسان راستہ تھا، اور طریق الجبال جو تھا یہ مشکل راستہ تھا۔ اس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کرا، اور پیدل خاموشی سے، یعنی مشکل راستہ اختیار کرا، اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ چپکے سے جائیں، یعنی راستے میں کسی نے پکڑ کے قتل کر دیا تو مسئلہ ہو جائے گا یا نقصان پہنچا دیا۔ اور آپ نے صرف اپنے ایک ساتھی، اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لیا۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے ہیں طائف کی بستی کے اندر 60 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، وہاں کے 3 سردار تھے اور تینوں بھائی بھی تھے، عبد لیل، مسعود اور حبیب، یہ تینوں بھائی تھے۔ تینوں بھائیوں سے ایک ایک کر کے اللہ کے رسول ملے ہیں، اور تینوں نے بڑے ہی مایوس کن جواب دیے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ پہلے سے ملے تو پہلے نے کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو میں خانہ کعبہ کا غلاف چاک کر دوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں رسول بنایا۔ کتنا سخت جواب تھا۔ دوسرے سے ملے، دوسرے نے کہا کہ تم ہی ملے تھے اللہ کے رسول بنانے کے لیے، تم یتیم ہو، مجبور ہو، بے سہارا ہو، تمہارا کوئی سہارا نہیں، کوئی مکے کا اور امیر ترین اور رسوخ دار شخصیت کو بھی اللہ تعالیٰ رسول بنا سکتا تھا، تمہیں کیوں چنا؟ تیسرا ڈپلومیٹ قسم کا آدمی تھا، اس نے تھوڑا الگ بات کہی۔ اس نے کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو میں تمہاری شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے سے میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا، اس لیے مجھ سے بات ہی مت کرو۔ اللہ کے رسول نے ان تینوں کے جوابوں کو سنا، لیکن آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ دین اختیار نہیں کر رہے، دین قبول نہیں کر رہے، میری دعوت قبول نہیں کر رہے، مجھے امان نہیں دے رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایسا کرو کہ اس بات کو اجاگر مت کرو، خاموش رہنے دو، میں دوسروں تک اپنا پیغام لے کے چلے جاتا ہوں۔ وہیں پر بستی میں اللہ کے رسول طائف کی بستی میں 10 دن وہاں پر رہے ہیں۔ 10 دن بہت بڑا وقت ہے 10 دن کا۔ آپ اپنے گھر سے دور ہیں، ایک دن بھی آدمی اپنے گھر سے دور رہتا ہے تو اس کو آٹے دال کے بھاؤ پتہ لگ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے طائف کی بستی میں 10 دن دین کا کام کرا، لیکن وہ تینوں قریش کے جو سردار تھے ان کو یہ خطرہ تھا کہ ہم نے دین تو قبول کرا نہیں ان کا، ہم نے ان کی دعوت قبول نہیں کری، یہ کیوں یہاں پر رہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اوباش، یعنی وہاں کے بدماش بچوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا اور کہا ان کو باہر نکال دو یہاں سے۔ تقریباً 3 کلومیٹر تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹخنے کی اور پنڈلی کی ہڈی کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ طائف کی بستی کیونکہ پہاڑوں کے درمیان تھی، وہاں پر پتھر بھی بہت آسانی سے مل جاتے تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی کی اور ٹخنوں کی ہڈی کو جو ہے نشانہ بنایا اور کھینچ کے پتھر مارے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک یعنی جوتے مبارک خون سے بھر گئی، جب ان کو اتارا گیا تو وہ اترتی نہیں تھی، اتنی سخت خون سے وہ جم گئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ اللہ کے رسول کو بچانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ بھی کتنی کوشش کر سکتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو چاروں طرف سے پتھر کی بارش ہو رہی تھی۔ اب یہ ہوا یہ کہ زید بن حارثہ دوسری طرف آتے تو بچے دوسری طرف سے پتھر مارتے،
دوسری طرف آ جاتے تیسری طرف سے مارتے. اللہ کے رسول علیہ السلام تھک کے بیٹھ جاتے, آپ کے کندھوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کے آپ کو کھڑا کرا جاتا اور دھکے مار کے نکالا جاتا کہ چلو یہاں سے, اور بچے بہت زیادہ پریشان کرتے. جب آپ تھک جاتے ایسے ہی معاملہ ہوتا کہ آپ کو کھڑا کر کے نکال دیا تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں 3 کلومیٹر تک آپ کو دھکا دیتے رہے اور بھگاتے رہے. ایک باغ میں اللہ کے رسول علیہ السلام پہنچے, آخر میں بے ہوشی کی حالت ہو گئی تھی. زید بن حارثہ اپنے کندھوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو اٹھا کے لے کے گئے اور اس باغ میں لے جا کے آپ کو بٹھایا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پر شکوہ کرا, شکایت کری اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے کہ جو میرے ساتھ چاہیں وہ کریں. لیکن پھر بعد میں صبر کا مظاہرہ بھی اللہ کے رسول نے کہا اور کہا اللہ اگر تم اس سے راضی ہے تو پھر مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں. اب یہاں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اسپیشل پروٹیکشن ملنا شروع ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ اب دیکھیں آپ ایک کے بعد معاملہ کیسے جو ہے معجزے والے معاملات اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں. باغ جو ہوتا ہے وہ عتبہ اور شیبہ کا ہوتا ہے. یہ غزوہ بدر کے اندر یہ دونوں بھی شہید قتل کیے جاتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے. مسلمان انہیں قتل کرتے ہیں, واصل جہنم کرتے ہیں. وہ دونوں دیکھتے ہیں, ان کے دل میں اللہ تعالیٰ رحم ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں رحم ڈالا ہے, اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے رحم ڈال سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کام جس سے چاہے لے سکتا ہے. انہوں نے کہا ہے اپنے غلام تھا عداس, اس کو بھیجا کہ جاؤ ان کو انگور کھلاؤ جا کے, بری حالت لگ رہی, ظاہر سی بات حالت تو بہت بری ہو گئی تھی. وہ لے کے آیا انگور, اللہ کے رسول نے انگور کو اٹھا کے اپنے منہ میں رکھا اور کہا بسم اللہ. تو جیسے بسم اللہ پڑھی تو اس نے کہا عداس نے یہ تم نے کیا پڑھا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بسم اللہ. تو اللہ کے رسول نے الٹا ان سے پوچھا عداس سے, وہ حبشی غلام تھا, تو ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے؟ انہوں نے کہا میں نینوا کا ہوں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نینوا تو میرے بھائی یونس کا مقام تھا. تو اس بات کو سنتے ہی وہ شوق میں آ گیا اور اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ پیر چومنا شروع کرے اور ایمان لے کے آیا. یہ واپس لوٹا ہے تو ان دونوں نے کہا کہ یہ بھی گیا ہمارا غلام ہاتھ سے. وہاں سے اللہ کے رسول علیہ السلام تھوڑی دیر بعد نکلے ہیں تو قرن المنازل پر پہنچے ہیں. ایک جگہ تھی قرن المنازل, وہاں پر پہنچے ہیں تو جبریل امین علیہ السلام ملک الجبال یعنی پہاڑ کے فرشتوں کو لے کے اپنے ساتھ نازل ہوئے ہیں اور کہا اللہ کے رسول آپ بستی سے باہر آ گئے طائف سے, کیونکہ طائف کی بستی پہاڑوں کے درمیان تھی. تو ملک الجبال نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دیں, اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ جو آپ کہیں گے وہ کرا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کہیں تو پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس کے رکھ دیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر دیکھیے طائف سے زیادہ بڑی آزمائشی والی تھی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول غزوہ احد سے بھی زیادہ مشکل معاملہ آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے؟ غزوہ احد میں اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ غشی کھا کے گر گئے, خون کا فوارہ چھوٹا, آپ کے رخسار مبارک کے اندر خود کی کڑیاں گھس گئی. لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں عائشہ, احد سے بھی زیادہ مشکل دن تھا طائف. اب دیکھیں طائف کے دن اتنی مشکل تھی, اس سے بھی بڑی آزمائش اب یہ تھی. دیکھیں وہ تو جب آپ پر اوباش بچے بدماش بچے آپ پر پتھر پھینک رہے تھے, اس وقت تو آپ مجبور تھے, لاچار تھے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب یہاں پر آپ پر بدلہ لینے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی, آپ کے پاس بدلہ لینے کی, انتقام لینے کا مرحلہ ہے, موقع ہے. اس وقت بدلہ نہ لینا, معاف کر دینا, یہ سب سے زیادہ بڑی آزمائش ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے معاف کرا اور دعا کی یہ لوگ تو ایمان نہیں لائیں گے لیکن ان کے بعد والی نسلیں ایمان لائیں گی. تو بعد والے یہ لوگ ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کہ انہوں نے, یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ابراہہ کے لشکر کا ساتھ دیا تھا. میں فرسٹ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں, فرسٹ سیکنڈ میں, کہ ابراہہ کا جو لشکر آ رہا ہے تو یہ وہی نسل تھی جو کہ اس نے ابراہہ کا ساتھ دیا تھا. تو بعد والے لوگ ایمان لائے. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں کہ محمد بن قاسم کو جو ہے چسپا کر دی جاتی ہے یہ بات کہ محمد بن قاسم نکلا, اور بھی لوگ نکلے ہیں, ابو عبیدہ بن جراح, مختار ثقفی, اور بھی لوگ اچھے لوگ وہاں سے نکلے ہیں. ثقیف یعنی یہ طائف کے جو نسل تھی اس میں سے. اب وادی نخلہ کے پاس پہنچے ہیں تو اب دیکھیں ابھی ایک غلام ایمان لایا, اب وادی نخلہ میں پہنچے ہیں تو اللہ کے رسول نے تہجد پڑھی, کیونکہ تہجد آپ پر فرض تھی, ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی. معراج کا واقعہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو اللہ کے رسول تہجد پڑھ رہے تھے, تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کری, وہاں سے جنوں کی جماعت گزری جنہوں نے اسلام قبول کرا. اور یہ بات اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھی. سورہ احقاف جب نازل ہوئی, اللہ کے رسول کو جب بتایا گیا کہ آپ کے پاس سے جنوں کی جماعت گزری ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا, یعنی دنیا کے یہ انسان آپ کی دعوت کو نکار رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اسلام کی دعوت قبول کروا رہا ہے آپ کے ذریعے, جس کو آپ بھی نہیں دیکھ پائے. جنہوں نے اسلام قبول کرا اور اپنی بستی میں جا کے دین کی دعوت دی. جب اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ میں داخل ہونے کے لیے جانا چاہتے تھے, وہاں پر آپ جا کے غار ہرا کے وہاں پر آپ جا کے پاس کھڑے ہو گئے, کیونکہ آپ اندر تو نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کی امان تو نہیں تھی وہاں پر. تو امان کے لیے آپ نے 2-3 سرداروں کو پیغام بھیجا, 2 نے انکار کر دیا. تیسرے جو تھا متیم بن عدی وہ شخص تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے غزوہ بدر میں کہا کہ اگر متیم بن عدی ابھی زندہ ہوتا تو اس کی بات کے اوپر میں 70 یہ قریش کے کافر یہ میرے پاس قیدین سب کو رہا کر دیتا. متیم بن عدی نے اللہ کے رسول کو امان دی, لیکن اللہ کے رسول نے کہا ایسے امان نہیں چلے گی, آپ خود آؤ مجھے لینے کے لیے. راستے میں آتے میں کسی نے قتل کر دیا اور کہا میں تو پتہ ہی نہیں تھا.
تو اللہ کے رسول نے بلایا، متیم بن عدی اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے آیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکہ کے دروازے پھر سے کھل گئے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے تقریباً 3 سال اور مکہ میں گزارے۔ اب اس کے بعد جو ہوگا وہ مکہ کے اندر نیکسٹ معاملہ وہ ہوگا، اب ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، وہ ہے واقعہ معراج، اسراء والمعراج۔ وہ انشاءاللہ وہ ایک بڑا تفصیل سے واقعہ ہو سکتا ہے، وہ ویڈیو تھوڑی لمبی بھی ہو، تو آپ اپنی ذہنی طور پر تیار رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میری پورے پلے لسٹ جو ہے پچھلے 17 پارٹ سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان کے موقع کے اندر یہ پوری پلے لسٹ دیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔